بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی سائنس، آج کی طب اور آج کے ڈاکٹر سب کے سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسپتالوں میں جو مریض تنہا پڑے رہتے ہیں وہ بہترین علاج کے باوجود تندرست نہیں ہوتے، اور جن مریضوں سے لوگ ملنے جلنے کے لیے آتے رہتے ہیں ان میں تندرستی کی رفتار دوسروں سے بہتر ہے. یہ تحقیق آج کی ہے. آئیے دیکھیں اسلام میں اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے. حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک لینے والے کا جواب دینا. بخاری مسلم. بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو رہائی دلواؤ. بخاری. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مریض کی عیادت کریں اور جنازہ کے ساتھ جائیں. بخاری و مسلم. جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات سے میوہ خوری میں رہتا ہے. مسلم. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے آیا. وہ کہے گا، اے اللہ، تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے؟ تو نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے نزدیک پاتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ بیمار کے پاس موجود ہوتے ہیں. گویا عیادت کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو آنکھوں کی تکلیف ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. ابو داؤد. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی شخص مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہاں دریائے رحمت میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہاں رہا، لیکن وہ اس دریا میں ڈبکیاں لگاتا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تو مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کرا، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا ہے. قارئین، ہمیں ان اسلامی اصولوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بیماروں کی تیمارداری کے لیے ضرور وقت نکالنا چاہیے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ.